اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات پڑھتے ہیں، آیت نمبر 10 اور 11، 12 کو بھی میں ساتھ ملاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. والارض، اور زمین، وضعہا، وضع بنائی، بچھائی، ہا اس کو، للانام، لام کے لیے، انام مخلوقات، اور زمین بنائی مخلوقات کے لیے. اب دیکھیے آسمان کا تذکرہ ہوا، اب ساتھ ہی زمین کا آ گیا. فیہا، فی میں، ہا اس میں، فاکہۃ میوے ہیں، فی میں ہا اس، فاکہۃ میوے، والنخل اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، ذات والی، اکمام غلافوں والی، اوپر کور چڑھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن. والحب، وا اور حب دانے، اناج، زو والے، ذل اسفی، اسف بھوس، بھوسا ہم جسے کہ چاول کا دانہ دیکھ لیجئے، گندم کا دانہ دیکھ لیجئے، یہ اناج ہیں، اور اناج کس کے اندر ہیں؟ بھوس کے اندر. والریحان، اور پھولدار، خوشبودار پھول، ریحان خوشبودار پھول. کا آسمان اس نے بنایا، اور کیسا بیلنس بنایا ہے کہ تمہیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے قائم کردہ نظام میں کوئی گڑبڑی نہ کرنا ورنہ خرابی تمہارے لیے. اور پھر کہا زمین تمہارے لیے فرش بنا دی، مخلوقات کے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اور صرف رہنے کی نہیں بنائی، رہنے کے لیے درکار تمام لوازمات اس میں ڈال دیے. کیا؟ میوے، غلافوں والے. کھجور کا مثال سے مراد ہے کہ سارے پھل اس میں شمار ہیں. میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں مثال عرض کر چکا کہ ہم دیکھتے ہیں امرود ہے، سیب ہے، آپ اس سیب کے اوپر یہ جو غلاف چڑھا ہے، اس کو، غلاف کو اتار کے ذرا سیب کو رکھیے، 2 گھنٹے میں سیب کا رنگ کالا ہو جائے گا. وہ غلاف اللہ نے. پھر اناج محفوظ رکھا ہے، بھوس، بھوس جسے ہم، لفظ بھوس دیکھیے، اللہ کا کلام ہے نا، لفظوں کا استعمال مجھے اور آپ کو تدبر کی دعوت دیتا ہے. معذرت. بھوس ایک بیکار چیز، بھوسا ہم کس کو کوئی مانے ہی نہیں لیتے. اور وزن میں دیکھیے، ہلکی سی پھونک ماری ہے تو وہ ہوا میں اڑ جاتی تھی. کہا اس کے اندر میں نے کیا رکھا ہے؟ تمہارا اناج. والریحان، اور خوشبودار پھول بھی رکھے. انعام دیکھیے اللہ کا. اللہ نے کہا رہنے کے لیے صرف روٹی پانی نہیں چاہیے، جمال بھی چاہیے، ذوق بھی چاہیے، حسن بھی چاہیے. اللہ نے تمہارے لیے وہ بھی رکھا ہے، خوشبودار پھول. اللہ نے یہ جو تمہیں علامہ البیان، یہ جو تمہیں صلاحیت عطا کر کے تمہارے جو درجہ بلند کیا ہے، تو اللہ نے تمہارے لیول پر ہر چیز پرووائڈ کی ہے کہ یہ میری مخلوق جو اتنی شان والی ہے، اس کے لیے لوازمات بھی اتنے ہی اعلیٰ ہونے چاہیے. اور پھر اس ساری بات کا تذکرہ کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہاں پر دیکھیں، فا تو، فے پس یا تو، بی ای بے ساتھ، ای کس، کون سی، ای کس یا کون سی، آلائی. اب میں نے ترجمہ یہاں آپ کے لیے لکھا عنایتوں کی. یہ اللہ کی عنایتیں ہیں نا تم پہ. چھت بنا دی، گھر بنا دیا، رہنے کے لیے روٹی پانی کا انتظام کر دیے، اور ذوق کے مطابق خوشبوؤں کا انتظام بھی کر دیا. تو تم دونوں، ربکما، رب کما، تم دونوں اپنے رب کی کون سی عنایتوں کا تکذبان، تم دونوں انکار کرو گے. کس کو نہیں مانو گے؟ کس عنایت کا انکار کرو گے؟ اب ہم کھائیں روٹی اور الحمدللہ نہ کہیں تو یہ بھی انکار ہے. حدیث عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ بات سنی ہوگی بارہا کہ آپ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے.
ایک دفعہ آپ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا میں اس لیے اس طرح بیٹھتا ہوں بغیر ٹیک لگائے کھانا کھاتے ہوئے کہ میرا شمار ان بندوں میں ہو کہ اللہ کے حضور اللہ کے بندے کے طور پہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں۔ ٹیک لگا کے کھانا ایک طرح سے غرور اور شان کی علامت ہو جائے۔ کہا میں بیٹھوں بھی ایسے کھانا کھاتے ہوئے بھی پتا چلے کہ یہ عبدہ و رسول، یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ شان ہے۔ میں اور آپ پتہ صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بسکٹ بھی بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور ہلکا سا لے کے پھر واپس رکھتے ہیں۔ ہم اس وقت چودھری بنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈرائنگ روم میں، لیکن یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے کیا طریقے چھوڑ، یہ ہیں وہ باتیں کہ کہا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی عنایت کو نہیں مانو گے تو روٹی کھاتے ہوئے یہ خیال نہ ہو کہ یہ میں کس کا عطا کردہ کھا رہا ہوں، میں ہوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی عنایت کو نہیں مانو گے۔